اللہ جل جلالہ عمل والوں نے قرآن کریم میں بعض مقامات پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے مختلف احکام سے سرفراز فرمایا ہے، ایمان والوں کو مخاطب بنایا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی شان میں چلو، وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا کھلا ہمیں دشمن ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ تم نے آئندہ کل کے لیے اپنے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ ایسا آمنو کے الفاظ سے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ایمان والوں کو متنبع فرمایا ہے کہ ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلی کتاب جس کو توریت کہتے ہیں، وہ جس نبی پر اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اور ان کے ماننے والوں کو یہودی کہا گیا۔ یہودیوں نے بعض کتاب پر عمل کیا، اس کے بعد شکوں پر عمل کیا، بعض حصوں پر عمل کیا، جس پر عمل کرنا ان کو اچھا لگا، جس پر عمل کرنا ان کے مزاج کے مناسب ہوا، جس پر آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہو، جس پر عمل کرنے سے دنیا کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہو، ایسی چیزوں کو تو قابل عمل بنایا، اور وہ چیزیں جو کہ خالص اللہ کا حکم ہے اور جس سے نقصان خواہشات پر بوجھ پڑتا ہے، ایسی چیزوں کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا، بس مشت ڈال دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب کو مانتے ہو، یعنی بعض احکام کو مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے۔ ایسا ہی حال اس زمانے میں ہمارا ہونے لگا ہے کہ ہم بعض احکام شرع پر عمل کر رہے ہیں اور بعض احکام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یعنی بعض احکام پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض احکام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وقت ملا تو ادا کرتے ہیں اور وقت نہیں ملا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے بہت سارے حصے ہیں، جیسے عبادات میں غصہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، یہ احکام ہیں قرآن کریم کے۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں بندگی کے، تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اچھے اخلاق ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں کا شفقت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ سارے بندگی کے اعمال ہیں۔ زندگی کا ایک حصہ یہ ہے، قرآن کا ایک حصہ یہ ہے، اور قرآن کا ایک حکم معاشی زندگی کو بہتر بنانا، قرآن کا ایک حکم معاشرتی زندگی کو بہتر بنانا، قرآن کا ایک حکم معاملاتی زندگی کو بہتر بنانا بھی ہے۔ اور یہ ساری زندگیوں کو بہتر بنانا، اس میں ہم اس کو کیسے بہتر بنائیں گے؟ یہ سارے احکام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہم کو سکھلایا ہے، اپنے وعظ نصیحت کے ذریعے سے امت کو سکھلایا ہے کہ معاملات کس طرح ہے، معاشرت ہمارے کس طرح بنانا ہے، معاشی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور اس طریقے سے پورے اسلام میں ہمیں کیسے داخل ہونا ہے۔ اس لیے یہ کامیابی کا مدار پورے اسلام پر ہے، پورے ایمان پر ہے۔ علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ منصفات کا جو راستہ ہے جنت میں، جہنم پر ایک بچھایا ہوا راستہ جو جنت میں جاتا ہے، اس راستے پر اپڑے لگے ہوئے ہیں۔ جب انسان اس پر چلے گا تو اپڑے آ کر اس کو پکڑ لیں گے۔ فرمایا وہ پورے انسانی اعمال کی
کہ جس طرح انسان شریعت پر چلتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، مان لی اللہ نے، زکات بھی ادا کر رہا ہے، اور زیادہ استطاعت کی حج بھی کر رہا ہے، اور زیادہ استطاعت کی غریبوں مسکینوں پر اپنا مال لوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ سخاوت کا جذبہ پیدا کیا، بیواؤں پر، اڑوس پڑوس پر، اللہ کے دین پر لگاتا ہے۔ یہ سارے اعمال کے کپڑے بنے ہوئے ہیں کہ جتنا آدمی شریعت پر عمل کرے گا اتنی دور تک چلے گا، اور جہاں شریعت چھوٹے گی کپڑے بڑھ لیں گے۔ بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے آدمی 10-15 دن بہت اچھی نماز پڑھ لیتا ہے، 10-15 دن جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی تحقیر اور حقارت نہیں کرتا، تو فرمایا جتنے بھی شریعت پر چلے گا اتنا راستہ منزلات کے طے کرے گا، اور جہاں بھی شریعت سے چھوٹا وہ اپنے اس کو آکر پڑھ لے گا۔ یہ سارے اعمال کی صورت اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں جو صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا اور اپنی ایمانی زندگی، اعمالی زندگی کو مرتب فرمایا تھا، اور اپنے آپ کو ایسا گرویدہ بنایا تھا کہ قیامت تک آنے والے انسان اور قیامت تک آنے والی تاریخ ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ یہ بات لوگ سمجھنے کی محبت جو ہے اطاعت کا تقاضا کرتی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوگی، آدمی کو جس سے لگاؤ ہوگا، آدمی اسی کی چال چلتا ہے، اسی کے طریقوں اداؤں کو اپناتا ہے، اور اسی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گامزن کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کے روئے سے، خون کے قطرے قطرے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کی تکمیل اور محبت میں سچائی اور محبت کی حقیقت یہ اس وقت سمجھ جائے
اسی لیے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے اللہ کے رسول تیرے صحابی وہ ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو۔ حالت غضب میں ہے، حالانکہ غصے میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا انسان کو جب غصہ آ جائے وہ پانی پی لے کہ پانی میں قوت ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور غصہ شیطان کا عمل ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کو پانی بلاتا ہے۔ فرمایا پانی پینے کا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جا، بیٹھا ہو تو لیٹ جا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا غصہ آ جائے وضو کر لے، اس لیے کہ غصے میں معاملات کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں غصے میں طلاق دی تھی مفتی صاحب، اور طلاق غصے میں دی جاتی، محبت میں کوئی طلاق دیتا نہیں۔ تو یہ سارے معاملات غصے سے بگڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تین چیزیں کامیاب کرنے والے، اس میں سے ایک جملہ آپ نے فرمایا العدل بین الغضب والرضا، کہ غصے کی حالت میں انسان کی بات ہے، حق بات ہے، درمیانی بات ہے، اس کو کہتے ہیں کامیاب کرنے والی چیزیں ہیں، ہم جناب کامیابی سمجھنا کرنے والی چیزیں۔ میں یاد کر رہا تھا کہ پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، عبادت کا دین۔ کچھ لوگ استعمال کر لیتے ہیں کہ نماز کا موقع ملا نماز پڑھ لیا، اللہ نے مال دیا تھوڑی بہت زکات بھی دے دیا، اور زیادہ مال دے دیا حج بھی کر دیا، لیکن ایک آدمی ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، لیکن اسی زبان سے گالیاں بھی دیتا ہے، اسی زبان سے چغلی بھی کرتا ہے، اسی زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، اسی زبان سے اس مسلمان کا دل بھی چیر دیتا ہے، اسی زبان سے انسان کا دل دکھا بھی دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اعتبار سے کامیاب ہوں، میں پنج وقتہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں زکات بھی دے دیتا ہوں، میں حج بھی کر لیتا ہوں، میں ذکر اللہ بھی کر لیتا ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، لیکن ایک طرف اس کا معاملہ یہ ہے کہ بہنوں کا حق اس نے مارا ہوا ہے، سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا کوئی چیز ناحق لے لی ہوئی ہے۔ یہ وہ معاملات کا دین ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لوگوں جو قیامت کے دن خیانت کرنے والی چیز لے کر آئے گا، چوری کر آئے گا، دھوکہ دے کر لے کر آئے گا، وہ چیز اس کے گلے کا توڑ بنی ہوئی ہوگی۔ حدیث میں اسی کی تصریح میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انسان نے دنیا میں جس چیز کی خیانت کی ہوگی، جس چیز کی چوری کی ہوگی، جس چیز کو دھوکے سے حاصل کیا ہوگا، جس چیز کو جھوٹ بول کر حاصل کیا ہوگا، وہ چیز قیامت کے دن اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر چلا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں فرمایا کسی نے اگر کسی کا اونٹ چوری کیا، وہ قیامت کے دن وہ اونٹ اس کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ کسی نے اگر کسی کی بکری چوری کی، وہ بکری قیامت کے دن اس کے پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہوگی، وہ چلا رہی ہوگی۔ کسی نے کسی کا اور دوسرا کوئی جانور دبا کیا، کوئی اور چیز چوری کی اور کسی اور چیز کو چھپایا، ہر وہ چیز جو خیانت کے ساتھ ہوئی وہ قیامت کے دن اس کے پشت پر بیٹھ کر چلا رہی ہوگی۔ حالانکہ دنیا میں بڑا مکرم سمجھا جاتا تھا، بڑا باعزت سمجھا جاتا تھا، پروقار انسان سمجھا جاتا تھا، اشرف سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے دھوکہ دے کر حاصل کیا، جھوٹ بول کر حاصل کیا، خیانت کی، وہ قیامت کی سب کے سامنے ذلیل ہوگا۔ ایک حدیث اسی حدیث کی روشنی میں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو چوری کر آئیں گے، دھوکہ دے کر آئیں گے، جھوٹ بول کر آئیں گے، یہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے رسول اللہ ہماری سفارش کر دیجیے، ہم کو ذلت سے بچا دیجیے۔ آپ فرمائیں گے میں نے تمہیں دنیا میں بتلا دیا تھا چوری کر کے نہ آنا ورنہ اللہ کی یہاں پکڑے جاؤ گے، دھوکہ دے کر نہ آنا اللہ کی یہاں پکڑے جاؤ گے، میں نے تمہیں پہلے باخبر کیا تھا، آج میں تمہارا کوئی سفارش نہیں۔ اس لیے بڑا خطرناک معاملہ جو ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن پکار کر کہہ رہا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، اللہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ نے کب کر رہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یوں نصیحت کر رہے اے بیٹا آسمان و زمین میں کہیں بھی چھپ کر کھلے میں علی اعلان خلوت میں یا تنہائی میں کچھ بھی کر لے، رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کر لے، اللہ
مثقال حبۃ من خردل، فرمایا رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی نیکی کی ہوگی اور کوئی برائی کی ہوگی اللہ اس کو حاضر کرے گا، پھر وہاں انسان بچتا رہے گا۔ اس لیے آج موقع ہے صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدور من المفلس، اور میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ آپ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے درمیان تو غریب وہ ہے من لیس لہ درہم ولا دینار، جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ درہم ہو نہ روپیہ ہو نہ پیسہ ہو، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے لیے اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اتنے اچھے اعمال لے کر آئے گا، اگر اس کی نیکیاں اور اس کے اچھے اعمال، اس کے اچھے اخلاق اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ کٹ جائے۔ کتنے نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی اس کی نیکیوں سے کٹ جائے۔ لیکن فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، بہنوں کا حق لے لیا ہوگا، بھائی کا حق لے لیا ہوگا، بجلی چرا لیا ہوگا، یہ سارے کام اس نے کیے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ اس کو فرمائے گا اب جس کو گالی دی اس کا بدلہ دے، جس کا مال کھایا اس کا بدلہ دے، جس کی غیبت کی اس کا بدلہ دے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہاں روپیہ پیسہ تو کسی کے بعد ہوگا نہیں، وہاں پر حساب نیکیوں سے ہوگا، وہاں پر حساب نیکیوں سے ہوگا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو نماز مقبول ہوئی تھی، جو نماز اللہ کی قبول ہو گئی تھی، وہ نماز اب اس کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ جو زکات اللہ کی قبول ہو گئی تھی، وہ زکات اس کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ وہ جو حج قبول ہو گیا تھا، وہ حج اس کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ جو اللہ کا ذکر قبول ہو گیا تھا، وہ دینا پڑے گا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ جو قبول ہو گیا وہ دینا پڑے گا۔ اب سب دے دیا، کچھ بچا نہیں ہے، لیکن ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہے، تو اللہ فرمائیں گے اب اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نمازیں بھی ختم ہو گئی، روزے بھی ختم ہو گئے، صدقہ خیرات نوافل حج زکات سب ختم ہو گیا، لیکن لوگوں کے حقوق باقی ہے۔ فرمایا اب اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کے گناہ اٹھاؤ اور اس پر ڈال دو۔ اپنے گناہ اور لوگوں کے گناہ، وہ تمام گناہوں کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ لے کر گیا تھا بہت سارے اعمال، لیکن وہاں خالی ہاتھ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے، میری امت کا نادار یہ ہے، میری امت کا غریب یہ ہے جو بہت سارے اعمال لے کر جائے گا، لیکن قیامت میں ننگے ہاتھ رہے گا، وہ برہنہ ہو جائے گا، اس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی بزرگ عزیز دوستو، صبح سے شام تک جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں، کبھی تھوڑا 5 منٹ سونے سے پہلے محاسبہ کر لیا کریں، میں نے کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کی چغلی کی، کتنوں کی غیبت کی، کتنی قرآن کریم پڑھا، کتنا ذکر کیا، کتنے نمازیں پڑھی، ہمیں موت کے منہ میں جانا ہے۔ کبھی یہ سوچا بھی کریں کہ میں لوگوں کے کندھے پر ہوں، اب مجھے گندے شہیدوں میں رکھ دیا گیا، اب مجھے مٹی ڈالی جا رہی ہے، اب قبر بند کی جا رہی ہے، اب لوگ جا رہے ہیں، اب میں اکیلا قبر میں ہوں، میں ہوں، میرا ایمان ہے، میرے اعمال ہے، اب میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں؟ کبھی یہ سوچا بھی کرو، کبھی محاسبہ بھی کر لیا کرو۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہم سے پہلے کئی لوگوں نے یہاں جمعہ پڑھ کر گئے، کئی لوگ تھے جو یہاں نماز پڑھا کرتے تھے، کئی لوگ تھے جو بازاروں میں ہمارے ساتھ تھے، کئی لوگ تھے جو مارکیٹوں میں ہمارے ساتھ تھے۔ آج مٹی کا پیمنٹ بنے ہوئے ہیں، کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی رشتے دار ان کے پاس سپورٹ کے لیے نہیں ہے، تو ہمارا بھی کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، ہم اکیلے ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ، پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، معاشرتی زندگی کے ساتھ اپنی تجارتوں کو شفاف بناؤ، دھوکے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے پاک صاف کرو۔ آج اگر ہم نے جھوٹ بول کر بیٹوں کا پیٹ پالا، خدا کی قسم یہ بیٹے ہماری قبر کو لات ماریں گے، ہم کو حرام مال کھلائے، حلال نہیں کھلائے۔ کئی باتوں سے اللہ آپ کو